الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، اصل دے اندر برادر محترم حضرت مولانا محمد یونس حیدری صاحب نے اعلان کرتے کرتے سلطان المناظرین کہہ چھڑیا ہے، جبکہ سلطان المناظرین سٹیج تے تشریف فرمان ہے. میری جماعت کے عظیم مناظر اور جنہاں نے ہر موضوع تے اللہ دی رحمت اور فضل نال مسلک حقہ اہل حدیث کی ترجمانی کیتی ہے، جناب محترم مولانا رانا محمد شمشاد سلفی صاحب، جماعت دے ہوئی مناظر اور سلطان المناظرین نے. تو بہرحال میں بڑے ہی اختصار نل چند گزارشات عرض کرنا. سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ دا قول مبارکہ ہے. آپ فرماندے نے کہ اگر نبی علیہ السلام دا صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے ساتھ مل کے کفار کے خلاف جہاد کرے اور اس صحابی رسول دے چہرے تے غبار پہ جائے، اور دوسرا ایسا انسان جو صحابی نہیں، اگر اس نو عمر نوح بھی مل جائے اور 1000 سال نیک عمال کرے تو صحابی اس غبار کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اگر آپس دے اندر کسی بھی موقع تے کوئی اختلاف صحابہ کرام دے درمیان ہوئے ہے، آج کل بہت سارے ایسے لوگ نے جو قرآن اور حدیث دے علوم تو نا واقف نے، اور صحابہ کرام نو قرآن اور حدیث دی روشنی انہاں دے مقام اور حیثیت نو سمجھنا یا جاننا نہیں چاہتے. صرف چند تاریخی روایات اور تاریخی معلومات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے نازیبا الفاظ کہہ رہے ہیں. تو یاد رکھیے اہل حدیث دہا اس وقت تک سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ساڑھے نزدیک اس وقت صحیح ہوندی ہے جدو دی سند میرے پیغمبر تک پہنچائے. جدو حدیث پاک سند تو بغیر قبول نہیں تو تاریخی روایت دی کوئی حیثیت نہیں. جڑی کتاب جڑی تاریخ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے ایمان اور انہاں دی فضیلت، انہاں تے تان و تشنیع اور انہاں تے جرح کرے، ایسی روایت ایسی کتاب دی کوئی حیثیت نہیں. اگر صحابہ کرام نو سمجھنا ہے تو قرآن دی روشنی سمجھیے، صحابہ کرام دی حیثیت نو پہچاننا ہے تو سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دی روشنی سمجھیے. اور میرا دعویٰ ہے جڑا طبقہ اور جڑا گروہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دینا محبت عقیدت نہیں رکھدا اور انہاں دے ایمان اور عقیدہ اور انہاں دی ذات تے جرح کر اللہ ایسے انسان دنیا و آخرت ذلیل کر دیندا ہے. اسی واسطے ایک عالم نے ایک مناظرے دے دوران
مسئلہ مسرات تے باس جاری سی کہ دون روگ کے جانور نو منڈی اندر بیچنا، تو حدیث پڑھی گئی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص دودھ روگ کے جانور اگلے دن بیچن کی کوشش کرتا ہے اور فروخت کرن تو بعد اگر وہ جانور دودھ پورا نہ کرے تو جس نے ویچے اس تے لازم ہے کہ اگر خریدن والا واپس کرنا چاہے تو اس تے لازم ہے کہ واپس لوے۔ اس مسئلے تے باس کرتے کردے حدیث پڑھ دیتی گئی صحیح البخاری اندر جو موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس جڑا فروخت کنندہ اس تے لازم جانور واپس لوے۔ جدو یہ حدیث پڑھی تو دوسرا عالم کہنے لگا اس تراوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور وہ غیر فقیہ نے، میں انہاں دی روایت قبول کرنے واسطے تیار نہیں، بس اتنے الفاظ کہن دی دیر سی، ایک اچانک سانپ نمودار ہویا نکلے اور اس عالم دے پیچھے لگ گئے۔ لوگ کہنے لگے توبہ کر تو صحابی دی گستاخی کیتی، اللہ نے تن دنیا اندر ہی اپنی عذاب دی گرفت اندر لے لئے۔ جیڑا اصحاب مصطفیٰ دی توہین کر دے وہ دنیا آخرت ذلیل ہو جاندے۔ اسی واسطے ایک شخص نے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دے دوران کوفے اندر آپ خطبہ دے رہے ہیں، سامنے دنیا بیٹھی، آپ نے فرمایا کوفے والو میرے گورنر بنن تے اور میرے انصاف تے اور میرے امارت تے تسی متفق ہو یا نہیں، مطمئن ہو یا نہیں۔ ایک بندہ کھڑا ہوئے کہنے لگا سعد تسی انصاف نہیں کرتے اور مار کے اندر جہاد دے اندر نہیں جان دے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا واسطے ہاتھ اٹھا فرما اللہ اگر یہ سچ ہے تو سچ ہے، اگر جھوٹ ہے تو اس نو عمر اتنی لمبی کر دے، نو فقیر کر دے، تنگ دست کر دے، تاکہ پتہ چلے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی دی گستاخی دی سزا کیے۔ اور دوسری روایت صحیح البخاری اندر ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف ایک شخص نے خط لکھے ہے امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ روایت صحیح البخاری اندر اس باب کے اندر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمائی کہ جتے امام اور مقتدی سب تے فاتحہ پڑھنا ضروری، صحیح البخاری امام صاحب نے باب بندے او دے نیچے روایت لائے کہ اہل کوفہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نماز فاتحہ پڑھ دے سن، اور اہل کوفہ نو یہ نماز فاتحہ والی گوارا نشی ہوندی۔ انہوں نے خط لکھے تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف جب خط پہنچے امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحقیق واسطے چند بندے بھیجے، سب نے کلمہ خیر کے ساتھ تے بارے، پھر آپ نے دعا فرمائی اے اللہ اس بندے دی عمر لمبی کر دے، انہوں فتنے اندر پا دے۔ وقت آیا کہ وہ دے اکھاں دے پلکاں دا گوشت وہ دے اکھاں دے اوپر آ گیا اور بڑھاپے اندر چلا گیا۔ لوگ چوکا چرامچ کھڑے ہو کے انتہائی لوگوں کو بھیک منگیا کرتا سی اور شرارتہ کیتا کرتا سی، اور اس طرح گوشت اتا کر کے ویکھیا کرتا سی۔ لوگ کہندے اس بابے تو بچاؤ، انہوں مصطفیٰ دے صحابی دی بد دعا لگ گئی ہے۔ ایک عورت نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کے خلاف مروان بن حکم دی عدالت دے اندر کیس دائر کیتا کہ حضرت سعید نے میری زمین تے قبضہ کیتا ہے۔ سیدنا سعید نو بلایا گیا، آپ نے فرمایا نبی علیہ السلام فرما گئے سن اے مروان، جدو نبی علیہ السلام فرما گئے کہ کسی دی زمین تے ایک بلش قبضہ کرنے والا قیامت والے دن 7 زمینوں تے باور توق بنا کے دے گلے پایا جائے گا۔ اس حدیث تو بعد میں بلا کسی دی زمین تے قبضہ کس طرح کر سکنا، اس فرمان مصطفیٰ تو بعد، لیکن عورت بزید دے کہ نہیں میری زمین تے قبضہ کیتا ہے۔ حضرت سعید فرمان لگے اللہ اگر یہ عورت جھوٹی ہے یہ دی اکھاں دی بینائی ختم کر دے اور اس نو ہلاک و برباد کر دے۔ حقیقت کے اندر یہ دعا آسمان پہ چڑھ گئی، اللہ نے قبول فرما لی، عورت اکھاں چوندی ہو گئی، اپنی زمین دے گڑے اندر گر کے مر گئی۔ لیکن اللہ نے ذلیل کیتا اس بندے نو جڑا اصحاب مصطفیٰ دی توہین کردا ہے یا آل رسول دی توہین کردا ہے۔ اسی واسطے امام ابو رجال الطاردی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لا تسبوا ولیا ولا لأحد من اہل البیت، خبردار سیدنا علی المرتضی اور آل رسول جو کسی دی توہین و تنقیص نہ کرنا۔ ساڑھے پڑوس دے ایک بندہ رہندا سی جو سیدنا حسین ابن علی دی توہین کیتا کردا سی، اللہ سمان تو اگ دا شعلہ بھیج کے
ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਈ चमक जनाब ऐसी भेजी, अखा की बिनाई खत्म करके रख दी। आज भी जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाब और आल रसूल की तौहीन करता है, अल्लाह उसको अकीदा तौहीद छीन लेंदा है। जो सहाबा किराम की तौहीन करता है, अल्लाह पाक उसको दे चेहरे तो नूर खत्म कर देंदा है। जो असहाब मुस्तफा की तौहीन करता है, अल्लाह उसको दुनिया तो जान लगे इंतहाई गंदी मौत देंदा है और चेहरे की चमक रौनक खत्म कर देंदा है। आज भी राफजियत के चेहरे ਨੂੰ देख लो, दूरों पहचानिया चाहता है कि मुस्तफा दे असहाब तक गुस्ताख आ रहे, नबी अलैहिस्सलाम दे सहाबा की तौहीन करने वाला आ रहे। और हैरानगी की बात है, मेरी बात सुन लीजिए, जदों मुहर्रम उल हराम का महीना आंदे पूरे मुल्क के अंदर अजीब अफरा तफरी होंदी है। हर बंदा कहंदा है कि नहीं नहीं अमन अमन अमन, और अमन जनाब अमन के नाल रहो, अपने मसलक को छोड़ो नहीं, दूसरे के मसलक को छेड़ो नहीं, अपने मसलक को छोड़ो नहीं, दूसरे के मसलक को छेड़ो नहीं। तो मैं क्या करना है, बात दुरुस्त नहीं, सही जुमला इस तरह, अपने मसलक को छोड़ो नहीं, दूसरे के मसलक को भी छोड़ो नहीं। समझ गए हो? अपना मसलक छोड़ो नहीं, दूसरे को भी छोड़ो नहीं। अपने को वैसे ना छोड़ो, दूसरे को वैसे ना छोड़ो। छोड़न दा फलसफा समझ गए हो ना? साढ़े सिर्फ सरगोते अंदर डिवीजन सरगोते दी अमन कमेटी का इजलास सी, चारों जिले के डिप्यूस वगैरह अफसरान कमिश्नर ने बुलाए सन, तमाम मकात में फिक्र दे उलमा भी सन, हर आलिम आए और हर अफसर आए और ये हदीस पढ़े, मुहर्रम उल हराम की आमद करीब है, हमें अमन से सुकून से रहना चाहिए, अपने मसलक को छोड़ना नहीं चाहिए, दूसरे के मसलक को छेड़ना नहीं चाहिए। और हदीस है अल मुस्लिम मन सलमल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदे, मुसलमान वो है जिसकी जबान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। फिर वारी मेरी भी आ गई, मैं क्या कमिश्नर साहब सुनो, चारों डिप्यूस और उलमाए किराम भी मौजूद ने, जेड़ा स्टेज ते तशरीफ ले आंदा वही बात कहंदा है, अल मुस्लिम मन सलम अल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदे, मुसलमान वो है जिसकी जबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। मैं कहा तो लगता है जिवें हदीस साढ़े बारे आ कि अहले हदीस वो है जिसकी जबान से बाकी फिरके महफूज रहे, या ये हदीस देवबंद वास्ते है कि देवबंदी वो है जिससे बाकी मुसलमान महफूज रहे, या ये हदीस बरेलवी वास्ते है कि बरेलवी वो है जिसकी जबान से बाकी फिरके महफूज रहे, या ये शिया वास्ते है कि शिया वो है जिससे बाकी फिरके जिसकी जबान से महफूज रहे। मैं कहता माना जो तुसा कीता है ये मेरी समझ तो बाल है, एदा तर्जमा माना मैं करना। अगर पूरे जनाब इस हाउस के अंदर किसी ने इतराज होए शिकाल होए तो मेरे सामने से बहाम अपने शिकाल पेश करे, ये माना सही नहीं, जेड़ा माना तुसी कर दे हो ठीक है, एदा तर्जमा इस तरह पढ़ दे कि मुसलमान वो है जिसकी जबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे, जिसके हाथ और जबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। मैं कह तुहाडे हाथ तर्जमा होएगा, मेरे यहाँ इसका मान यह है अल मुस्लिम मन सलमल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदिही, मुसलमान वो है जिसकी जबान से सिद्दीक महफूज रहे। अल मुस्लिम मन सलम अल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदे, मुसलमान वो है जिसकी जबान और जिसके हाथ से उम्र की इज्जत महफूज रहे, मुसलमान वो है जिसकी जबान और हाथ से मेरा उस्मान की इज्जत महफूज रहे, मुसलमान वो है जिसकी जबान और हाथ से सैयदना अली की इज्जत और हुर्मत महफूज रहे, मुसलमान वो है जिसकी जबान और हाथ से अम्मी ऐशा की इज्जत महफूज रहे, मुसलमान वो है जिसके जबान और हाथ से उम्मे हबीबा की इज्जत, सैयदा हफ्सा की इज्जत, सैयदा ज़ैनब की इज्जत, सैयदा रुकैया की इज्जत, सैयदा उम्मो कसूम की इज्जत, सैयदा फातिमा की इज्जत महफूज रहे। अगर तुम्हारी जबानों से सहाबा की इज्जत महफूज नहीं है तो हम तुम्हें न मुसलमान समझते हैं और न हमारी जबान से तुम महफूज रह सकते हो। साड़ी जबान तो महफूज है, जिदी जबान तो सिद्दीक महफूज है। मैं कहा सिद्दीक उमर उस्मान अली नाल प्यार करो असी तुहाडे जूते चुकीए, जे सहाबा नाल प्यार करो तुहाडे जुत्तियां चुकीए, जे सहाबा नाल प्यार न करो तो असी जुत्तियां चुकीए। मैं कहा जे तुसी सहाबा नाल प्यार कर लो असी तुहाडियां जुत्तियां चुकीए, जे सहाबा नाल प्यार न करो असी फिर तुहाडे वास्ते जुत्तियां चुकीए। पहली बारी खिदमत वास्ते, दूजी बारी मुरम्मत वास्ते। जे प्यार करो सहाबा किराम नाल
صدیق تمہاری زبان سے محفوظ نہیں اور ہم سے توقع رکھتے ہو کہ ہم تم سے پیار کریں؟ تمہاری زبان سے عمر کی عزت محفوظ رہو اور ہم سے توقع رکھتے ہو کہ ہماری زبان سے تم محفوظ رہو؟ نہیں، جس رافضی کا جی چاہے ابھی اسی وقت یا کل یا پرسوں جب تمہارا جی چاہے 1 سال کی مہلت دے کے جا رہا، آئندہ 23 محرم تک تمہیں اجازت ہے، بڑا رافضی ہو، چھوٹا رافضی ہو، ایرانی ہو، پاکستانی ہو، کوئی شیعہ ہو، بیگم کوٹ کے چوک پہ جب چاہے مجھے آواز دے، میں بھی آنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ بھی باہر نکلے، وہ بھی دعا کرے، ابو بکر عمر عثمان مومن نہیں، نعوذ باللہ، میں اعلان کروں کہ نہیں، ابو بکر عمر عثمان کے ایمان میں، عدالت میں، ثقافت میں اور جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں۔ وہ بھی دعا کرے، میں بھی دعا کروں، وہ بھی گڑ گڑائے، میں بھی گڑ گڑاؤں گا، وہ بھی دعائیں کرے، میں بھی دعا کروں گا۔ جو سچا ہوگا اس کی زندگی میں جھوٹا مر جائے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ جس رافضی کا جی چاہے صدیق عمر عثمان کے ایمان پہ ہر اہل حدیث کے ساتھ مبالغہ جب چاہے کر لے۔ اور یاد رکھ لیجئے، آئندہ 23 محرم تک اگر تم نہ نکلے تو ہم کہیں گے کہ تم جھوٹے ہو۔ صدیق عمر عثمان کے ایمان میں کوئی شک نہیں ہے، تم باطل پہ ہو، تم شکست کھا چکے ہو، تم مبالغہ نہیں کر سکتے۔ جس طرح تمہارے آبا و اجداد یہودی اور عیسائی نہیں آئے تھے، تم بھی نہیں آ سکتے۔ صدیق عمر عثمان کے ایمان میں کوئی شک نہیں۔ ہم اس طرح فتح سے ہم کنار ہوں گے جس طرح شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرسری ہوئے تھے، جس طرح مرزا قادیانی دے مقابلے میرے شیخ الاسلام کامیاب و کامران ہوئے۔ میں دانا اللہ دی قسم، اگر آج کوئی رافضی صدیق عمر عثمان کے ایمان پہ مجھ سے مبالغہ کر لے، سال کے لیے، 2 سال کے لیے، 10 سال کے لیے، 50 سال کے لیے، 100 سال کے لیے، 500 سال کے لیے، مجھے قسم ہے رب کعبہ کی، اگر اللہ کے تقدیر میں میرا مرنا آج لکھا ہوا ہے، صدیق کی اگر ایمان پر تم مبالغہ کر لو تو رب کی اکبر کی قسم ہے مجھے 500 سال تک بھی موت نہیں آ سکتی، کیونکہ صدیق کے ایمان میں کوئی شک نہیں ہے۔ کوئی ہے مائی کلال جو صدیق عمر عثمان کے ایمان پہ ہم سے مبالغہ کر لے؟ تم سے ہم مناظرے کیوں کرے؟ مناظرے ہوں گے ہمارے مسئلے رفع الیدین پہ، مناظرے ہوں گے آمین بے سر بالجار پہ، مناظرہ ہو سکتے فاتح خلف الامام پہ، مناظرہ ہو سکتے ہاتھ سینے پر باندھنے پہ۔ صدیق عمر عثمان کے ایمان پر مناظرہ نہیں، مبالغہ ہو سکتے کفر کے ساتھ مبالغہ ہوا کرتا ہے۔ جس کا جی چاہے ہم سے مبالغہ کر لے، ہمارا اتنا ایمان یقین کامل کہ شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرسری اللہ ان کی قبر تے رحمت فرما، بیمار ہو گئے، دعوت مبالغہ تو بعد بیمار ہو گئے، اور جس وقت اسپتال داخل ہوئے دسیا گیا شیخ الاسلام تو اڈا ڈاکٹر سنیا مرزائی، تو اڈا معالج مرزائی ہے تے توانو مرزے قادیانی دعوت مبالغہ دیتی ہے، تسا قبول فرمائیے کہ تے مرزائی ڈاکٹر اپنے مرزے نو سچا ثابت کر لئی کوئی تنو دوائی نہ دے دے، زہر نہ دے دے، ہسپتال جو تنو باہر کر لیا چاہے۔ شیخ الاسلام نے فرمایا نہیں نہیں، اگر مرزائی مجھے زہر کا ٹیکہ بھی لگا دے تو مجھے موت نہیں آ سکتی، کیونکہ محمد کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ ہے، لیکن یاد رکھ لیجئے اہل حدیثو، اپنے دل و دماغ صاف کیجئے۔ جس طرح ساڑھے دل صدیق عمر عثمان واسطے صاف نے، ایویں ساڑھے دل علی المرتضی حسن حسین فاطمہ الزہرا واسطے بھی صاف نے۔ حضرت یزدانی صاحب تھوڑا جے اشارہ کر کے فرما رہے سن
کہ تسی اپنے ادا بارے ساڑھے کھاتے پاندے ہو. حضرت یزدانی صاحب سن لیجئے، علی المرتضی بھی ہمارے ہیں، رافضیوں کے نہیں ہے. علی المرتضی ہمارے ہیں، حسنین کریمین ہمارے ہیں. علی المرتضی فاطمہ الزہرا حسنین کریمین اہل حدیث تے نے، کیونکہ ساڑی عقیدت محبت جس طرح صدیق عمر عثمان تے نال ہے، اسی طرح ساڑی عقیدت سیدنا حسن حسین علی المرتضی رمہ فاطمہ الزہرا تے نال ہے. تو میں آخری لمحات دے اندر کیوں نہ حسنین کریمین دا مقام و عظمت بیان کر دیا، تاکہ محرم الحرام تی مناسبت نل کوئی یہ بات نہ کہہ سکے کہ ساری رات حسنین کریمین کا ذکر خیر نہیں ہوا، آپ کی عظمت بیان نہیں ہوئی. سن لیجئے، سیدہ ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زوجہ محترمہ نے آئیا، فرمان لگیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بڑا عجیب یا ڈرونا خواب ویکھیا ہے. فرمایا بتلاؤ ام الفضل کیڑا خواب؟ فرمایا یا رسول اللہ خواب دسن والا ہی نہیں. فرمایا پھر بھی بیان کرو تاکہ میں تعبیر کرا. فرمایا محبوب جی میں خواب تہاڈی ذات نو ویکھیا ہے کہ تہاڈے وجود تے گوشت دا ایک ٹکڑا تہاڈے وجود نال کٹ کے میری گودی چاں گرے ہے. آپ نے فرمایا ام الفضل خواب بڑا پیارا ہے، پریشان کیوں ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ جی تعبیر کیے. آپ نے فرمایا کریم میری بیٹی فاطمہ اللہ بیٹا دے گا جڑا تیری گودی چ آئے گا. ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ فرما دیا نے اتفاق ایسا جدو حسین ابن علی پیدا ہوئے میں فاطمہ الزہرا دے کول موجود سا. میں حسین اپنے نو پہلے سب تو پہلے اٹھایا اور نبی علیہ السلام دی خواب پورے جاب میری یہ خواب اور آپ دی تعبیر پوری ہو کے رہی. کون نے؟ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سنیے نبی علیہ السلام دے نواسے حسین ابن علی جد پیدا ہوئے، علی مرتضی رضی اللہ نام رکھے ہے جعفر، اپنے بھائی جعفر تیار تے نام رکھے ہے. سیدنا حسن تے نام رکھے. روایت امام البانی رحمہ اللہ سلسلہ حدیث سید بیان فرمائی ہے. سن لیجئے، حضرت حسن پیدا ہوئے نام رکھے ہے حمزہ. جب حسین پیدا ہوئے نام جعفر رکھے ہے. نبی علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے فرمایا اے علی بچے دا نام کی رکھے ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ جعفر. فرمایا اللہ نے مینوں دوہاں تے نام تبدیل کرن دا حکم دیتا ہے. آسمان تو فیصلہ آئے کیونکہ پیغمبر دے ہوتے حکم کدا چلدا ہے. فرمایا والنجم اذا ہوا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. حسن حسین نام آسمان تو اللہ نے رکھ کے مصطفیٰ تے نازل فرمائے اور میرے مصطفیٰ نے نام تبدیل کروائے. اسی حدیث سے محدثین نے مسئلہ ثابت کیتے اگر نام اچھا پیارا بھی ہوئے اور بندہ تبدیل کرنا چاہے تو تبدیل کر سکتے. حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کون نے؟ جس طرح حدیث بیان ہو رہی سی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا عمر شہید ہوئے گا، عثمان شہید ہوئے گا، علی المرتضی شہید ہوں گے. ایویں نبی علیہ السلام نے حسین ابن علی دی شہادت دی خبر پی دیتی ہے. سنیے حسین دا مقام کوئی معمولی نہیں ہے. اپنے دل و دماغ دے دریچے کھولیے حسین ابن علی رضی اللہ تعالی واسطے. بلکہ میرا اور میری جماعت تے عقیدہ ہے ادھر نماز نہیں ہوندی جب تک حسین ابن علی آل رسول تے درود نہ پڑھیا جائے. پڑھ دے ہو نا؟ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد. حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پر پیار محبت کتنی ہے. اما فاطمہ فرماتی ایک رات نبی علیہ السلام نے ساڑھے گھر گزاری، ادھی رات دا وقت ہویا. حسن ابن علی جاگے، فرمایا اماں جی پانی چاہیے، پانی پینا ہے. نبی پاک اٹھے، فرمایا فاطمہ لیٹیا رہو، حسن نو پانی میں دیاں گا. آپ پانی لین واسطے گئے، جناب پیالہ بھرے ہے. جب پانی لے کے واپس پلٹے تو حسین ابن علی بھی جاگے، فرمایا مینوں بھی پانی دو. حضرت حسین دی چرپائی نیڑے ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ نے حسین نو کراس کر کے آگے حسن نو جا کے پانی دیتے. اما فاطمہ فرماتی نے یا رسول اللہ یہ مطلب ہے تہاڈی محبت حسن نال زیادہ ہے؟ فرمایا نہیں،
محبت کی بات نہیں، پہلے پانی حسن بن علی نے منگیا ہے تے تاں میں پانی ادھر لے کے گیا، اور جب تک فاطمہ فضیلت کی بات ہے فرما کل قیامت دن ہوئے گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے فاطمہ تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تیرے دونوں بیٹے حسن و حسین اور انہاں دے باپ علی المرتضیٰ جو سوئے ہوئے نے، اسی جنت دے اندر ایک مکان چھوواں گے، اے 5 تن ایک مکان جنت چھون گے، اور مکان کیڑا ہے؟ اللہم رب هذه الدعوت التامہ والصلاة القائمہ آت محمدن کوئی کہہ سکتا ہے سنو حدیث حسین نال محبت پیار اس قدر کیجئے کہ نبی علیہ السلام جب کچھ آنسو گر رہا نے، آخری باتیں میری غور سے سن لیجئے، حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کول کھویر رہا نے تو نبی علیہ السلام رو رہا نے، سیدنا علی آئے فرمایا یا رسول اللہ رو کیوں رہے ہو؟ فرمایا علی المرتضیٰ میرے کو ہونے جبریل اٹھ کے گئے اور وہ کہہ رہے حسن کہ تواڈی امت ان قریب تواڈے نواس حسین نو شہید کر دے گی، انہاں دی شہادت دی خبر میں سن کے رو رہا۔ میں پوچھنا چاہنا شہادت دی خبر سن کے روئے، ابھی شہید ہوئے نہیں، شہادت دی خبر سن کے رو پڑے، اور آج بھی حسین ابن علی کی شہادت کا ذکر ہوئے اکھا چو آنسو آ جانا اللہ دی رحمت۔ اور اٹھائیے حافظ زبیر علی سی حافظ اللہ دی کتاب فضائل صحابہ، اٹھائیے امام البانی رحمت اللہ علیہ کی سلسلہ حدیث صحیحہ، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاکج موجود نے، باقی ازواج مطہرات دنیا تو جا چکی آنے، جدو حسین ابن دی شہادت دی خبر مدینہ چاہیے تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ پتہ کی فرمایا ہے؟ فرمایا اللہ لعنت کرے، قتل کرے، برباد کرے، ہلاک کرے انہوں دے قبرانو جہنم دے نال بھر دے جنہ حسین نو شہید کیتا ہے۔ اور ایک کہندیاں بے ہوش ہو گئی۔ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کیا یہ صبر کے منافی نہیں؟ سنیے حسین ابن علی دی شہادت ذکر ہوئے اکھا چو آنسو آ جانتی اللہ دی رحمت ہے، اے رونا ممنوع نہیں ہے، پروگرام بنا کے رونا، منصوبہ بنا کے رونا، سوچ کے رونا، اشتہار چھپوا کے رونا کہ پرسو اثر تو بعد مومن رل کے رواں گے، اشتہار چھپا کے رونا من ہے، اے رونا پروگرام بنا کے پتہ کون روندا ہے؟ وجاؤ اباؤہم عشاء یبکون، عشاء ویلے روندے ہوئے آئے کون؟ یوسف علیہ السلام دے بھائی کنویں چھوٹ کے تے روندے ہوئے آئے، جھوٹیاں دا جلوس تو پتہ ہے عشاء ویلے برآمد ہوندا ہے، عشاء ویلے روندے ہوئے آئے اور کہنے لگے ابا جی یوسف علیہ السلام نو بھیڑیا کھا گیا، ابا جی اسی سچے ہیں لیکن تسا مننا کوئی نہیں، اسی ہاں سچے۔ واہ کہاں یاد ہے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شہوپوری اللہ ان دی قبر ترامتا فرما کدے سن نبیاں دے پتر جنگل وچ بیٹھ کے جھوٹ کھڑ سکدے تے مولوی حجرے وچ بیٹھ کے جھوٹ بولنے پیڑ پیندی ہے۔ تحقیق بھی کر لیا کرو جھوٹ کھڑیا گیا بنایا گیا یا یہ دلیل اسمان تو آئی ہے یا انہیں بنائی ہے، روندے ہوئے آئے کہنے لگے ابا جی کی سمجھو رومن نال جھوٹ چھپ جائے گا، حسین ابن علی کا گھوڑا لے کے رومن نال چھپ جائے گا، قمید یوسف لے کے رومن نال بات چھپ گئی سی، نہیں تم روتے رہو اور آگ پر کھڑے ہو کے ماتم کرتے اور کہتے ہو کہ اگر ہم سچے نہ ہوتے تو آگ پر ہم کھڑے ہو کے آگ کے انگاروں پر ہم ماتم کرتے ہیں، پھر ہمیں درد کیوں نہیں ہوتا، تکلیف کیوں نہیں ہوتی، ہمارے پاؤں کیوں نہیں جلتے۔ جس رافضی کا جی چاہے بیگم کوٹ کے چوک میں آگ میں رکھتا ہوں، آئے میرے سامنے ماتم کرے، میں دیکھتا ہوں جلتے ہیں یا نہیں، جھوٹ بولتے ہو، کہتے ہو ہم آگ پر ماتم کرتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ برکت دے، میں دعا کرتا ہوں اللہ آگ میں برکت دے، تمہاری آگ میں اپنے واسطے دعا کرنا اللہم لا تجلی منہ، اور تو اڑلے دعا کرنا اللہ تو ہدایت دے،
جی ہدایت تسی لائق نہیں تے اللہ اوپر بھی آگ کر دے، نیچے بھی آگ کر دے، دائیں بائیں آگ کر دے، تم زنجیر مارو، تسا مارنے سار زندگی توڑے کو قصور ہی ایسا ہو گیا ہے، جرم ہی تسا ایسا کیتا ہے کیڑا؟ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا و آخرت توڑے تے لعنت کیوں ہے؟ کہ تسا اس ماں تے الزام لگایا ہے اس گناہ دا جس ماں نے کدے اس گناہ دے بارے سوچیا بھی نہیں، تم اس پر الزام لگاتے ہو اور اس کے بارے میں یہ کہتے ہو اماں جی کے بارے میں، صدیقہ کائنات کے بارے میں تم یہ معمولی گروہ اور فرقہ جانتے ہو؟ اٹھاؤ حق الیقین شیعہ کی کتاب جس کے اندر بات لکھی ہے کہ قیامت کے قریب مہدی آئے گا، غار چھپی ہے جڑا ایران ابھار آئے گا، ساڑھے دی مہدی اجے پیدا ہویا، انہاں دا مہدی پیدا ہو کے ایران دے غار چھپے ہے، باہر جنے انہیں آنا ہے، میں کہ آن دے باہر، وہ باہر میں تے میں 13واں، باہر میں آن دے غار چو باہر جے 13واں انہاں مکے نہ تے انہوں باہر لے آؤ اس امام کو، ہمارا مہدی پیدا نہیں ہوا۔ او اہل سنت اہل حدیث کے لوگوں، تم بھی شب برات مناتے ہو، شب برات کو جاگتے ہو، بیداری کرتے ہو اور رات کو باتیں کرتے ہو، سحری کرتے ہو، روزے رکھتے ہو اور پھر قبرستان جاتے ہو۔ سن لو، شب برات کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، یہ رات ہے شیعت کی، کہ تمہیں لاہور میں رہ کے بھی یہ پتا نہیں چلا کیا راوی کے پل کے پاس شیعہ کے اس رات کو اجتماع کر کے وہ اپنی چٹے رکے امام زمانہ کے نام لکھ کے دریاؤں میں پھینکتے کہ جلدی باہر آ جاؤ، لے آؤ باہر اس باروے کو، انشاءاللہ ہم نپٹیں گے اس باروے کے ساتھ۔ حسن عسکری کے ساتھ ہماری محبت ہے، ہم ایمان رکھتے حسن عسکری پر، ایمان رکھتے امام نقی پر، ایمان رکھتے امام تقی پر، ایمان رکھتے ہیں موسیٰ کاظم پر، ایمان رکھتے ہیں باقر پر، ایمان رکھتے ہیں امام جعفر پر، ایمان رکھتے ہیں امام زین العابدین پر، ایمان رکھتے ہیں امام حسن پر۔ 11 سے ہمارا اختلاف کوئی نہیں، ہمارا پیار ہے، اور 12واں جو ہمارا ہے وہ ابھی پیدا نہیں ہوا، جو تمہارا ایران غارت چھپے اس 12ویں کے ہم منتظر ہیں۔ لے آؤ اس کو باہر، اس کو باہر لے آؤ انشاءاللہ۔ پہلے تو انہیں آنا کو نہیں، جی آ گیا تو انشاءاللہ وہابیہ چھوڑنا کوئی نہیں۔ اس بدبخت نے 12 کے پتہ کی کرنا ہے، اٹھائیے حق الیقین کی لکھے، باہر آ کے علماء اہل حدیث کو قتل کرے گا، اہل حدیث اہل سنت کی مساجد گرائے گا، روض رسول پہ جائے گا، روض رسول کو توڑے گا، توڑ کر کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلیں گے۔ اگلی بار سن لیجئے، تم کہتے ہو یہ معمولی گروہ ہے، تم آپس میں الجھتے ہو، اللہ کے بندو رافضیت کہاں پہنچ گئی اور تم کہاں ہو؟ اٹھو، اپنی غیرت مسلکی کو سنبھال لیجئے اور سارے بزرگان کا احترام کر کے حمیت مسلک کو پیدا کیجیے اور آگے پڑھیے۔ اور میرا پیغام سن لیجئے، کیا لکھا ہے؟ دل پہ اپنے ہاتھ رکھیے، رب اکبر کی قسم ہے قیامت قیام ہو جائے، یہ الفاظ جو رافضیوں نے لکھے ہیں حق الیقین میں، ملا باقر مشی نے کیا لکھا ہے؟ وہ امام مہدی جب غم پیغمبر کے روضے پہ آئے گا، روض رسول کو توڑے گا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائیں گے، مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور پیغمبر کے جسم پہ کپڑا نہیں ہوگا۔ وہ بدبخت گروہ میرا اور میری جماعت کا عقیدہ سن لیجئے، ساری کائنات پیغمبر کے ہاتھ پہ بیعت کر سکتی ہے، میرا پیغمبر کسی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتے۔ پیغمبر بیعت کریں اور اس حالت میں کہ جسم پر کپڑا نہ ہو، وہ پیغمبر جس کے بارے میں بخاری میں روایت موجود ہے کہ صدیقہ کائنات فرمائے، میں نے کسی کنواری عورت میں وہ شرم نہیں دیکھا جو میں نے مصطفیٰ میں دیکھا۔ وہ پیغمبر جو پنڈلی مبارک کو برہنہ نہ کرے، اس پیغمبر کے بارے میں
تم نے لکھا تم مسلمان ہو تو پھر دنیا میں کوئی کافر نہیں ہو سکتا. اگر تم میں کوئی اسلام موجود ہے بتلاؤ کافر کس کو کہتے ہیں؟ کافر کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں. اگلی بات سنیے، صدیق و عمر کو باہر نکالے گا، درخت کے ساتھ الٹا لٹکائے گا، کوڑے مارے گا صدیق کو. اگلی بات سنیے، نعوذ باللہ نقل کفر نباشت سن لیجیے. وہ بقیع کے قبرستان میں جا کے امی عائشہ کی قبر کو کھولے گا، امی عائشہ کو باہر نکالے گا اور امی عائشہ کو لٹا کر کے بدبخت وہ کوڑے مارے گا، حد زنا جاری کرے گا. یہ ہے 12واں امام جو شب برات کو پیدا ہوا، جس کی یہ خوشی مناتے ہیں. تم بھی اس رات میں عبادت میں شریک ہوتے ہو. اور اہل حدیث و اہل سنت کے لوگوں، اسلام کا، دین کا، شریعت کا شب برات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ رات ہے رافضیت کی. تم امی عائشہ کو برا بھلا کہو، ہم تم سے محبت کریں. میری بات آخری سن لو. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرمات بے ہوش ہو گئی. سیدنا یوسف علیہ السلام تو جدو بھائیوں نے کنویں چھٹے، یعقوب علیہ السلام نے صبر کر کے پھر بھی روئے یا نہیں؟ اکھاں دی بینائی ختم ہو گئی. رونا صبر کے منافی نہیں، تیل کے غم صبر کے منافی نہیں. پیغم ام سلمہ فرما دیا نے جدو حسین ابن علی شہید ہوئے، میں جنات نو بھی حسین دے غم وچ روندا سنیا. حسین ابن علی کے بارے میں کہتے ہو لینے کیا گئے تھے نعوذ باللہ کوفہ. حسین ابن علی کے بارے میں تضحیق اور ایسے انداز میں ان کی شہادت بیان کرتے ہو جس کی شہادت کی خبر مصطفیٰ خود دے گئے. آخری حدیث روایت سنیے، بات کو میں ختم کروں. عبداللہ بن عباس فرماتے نے کہ میں دوپہر دے وقت گھر ستا سا، میں خواب نبی علیہ السلام دی زیارت کی تھی ہے تے نبی علیہ السلام اکھاں چوانسو برسارے، آپ تے ہاتھ شیشی ہے. امام حافظ زبر رئیس روایت نو صحیح کیے، پوری ذمہ داری کے ساتھ، صحت کے ذمہ داری کے ساتھ روایت کو بیان کر رہا. نبی علیہ السلام دے ہاتھ بوتل شیشی ہے. فرماتے نے او دے خون میں نظر آیا. میں کہا یا رسول اللہ خون کا ہے؟ فرمایا میرے حسین تے اصحاب حسین نو فرات دے کنارے شہید کر دیتا گیا. سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے میں جا گیا، میں اٹھیا، میں دن نوٹ کر لیا. چند دن بعد خبر آئی کہ حسین ابن علی نو شہید کر دیتا گیا. حسین ابن علی دی عزت عظمت کوئی شک نہیں ہے. وہی حسین جو سر مبارک تن الگ کر دیتا گیا. روایت بخاری ہے آپ دے سر نو اٹھا کے کوفے لے آندا گیا، ابن زیاد دے سامنے رکھیا گیا. ابن زیاد نے این سوٹی ماری، چھڑی ماری حسین کے ہونٹوں پر. انس قریب کھڑا رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے اے عبد بیت اللہ، اے ابن زیاد، اس چہرے اس ہونٹ پر چھڑی مارنے جنہ ہوٹھا نو مصطفیٰ نو میں چمتے ویکھئے، اس چہرے دا حیا کر. یہی ابن زیاد جدو مریا سی، اچانک کالا ناگ سانپ نکلے، ایدی میت تے چڑھ گئے، ہواری میت چھوڑ کے دوڑ گئے. ابن زیاد دی میت تے سانپ چڑھ کے اتے ڈنگ ماردا سی جتے حسین نو لاٹھیاں ماردا سی. کدے سوچے حسین شہید تو کربلا چھوئے، کیوں سر لایا کوفیوں نے کوفہ شہر اندر؟ پھر تو سر نو شیشے جڑ کے بھیجیا شام اندر. شام چو پھر بھیجنا حضرت حسین ابن علی سر نو دفن کیتا گئے. اٹھائیے صحیح سند سے یہ روایات ثابت ہے کہ حسین ابن علی دی قبر دو جگہ تے، کربلا آپ دا تن دفن، سر آپ دا شام دفن. ہزاروں میل آپ دے سر نو چلایا پھرایا گیا. اور جدوں چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں سقینہ بنت حسین، زینب بنت علی ہزاروں میل دا سفر کر کے جا رہی ہون گیا، ساتھ باپ دا کٹے ہوئے سر بھی چارے ہوئے گا. اور بچی تو باپ دے پیرے کانٹا چپ چھائے تو برداشت نہیں کر دی. انہیں بچی دی حالت کی ہوئے گی جو کٹے ہوئے سر نال جارے ہوئے گا. بچیاں ویکھ دیا جا رہی ہون گیا. لوگوں حسین ابن علی کے ساتھ
محبت کیجئے. ظلم کئی مقامات کئی شخصیات پر ہوئے لیکن کوفیہ جڑا ظلم کیتے اتنا ظلم تے کافر بھی نہیں سی کر دے جڑا اہل کوفہ نے حسین ابن علی تے کیتا ہے. میں ان دعا کے ساتھ بات ختم کرنے لگا جڑی مجموع الفتاوی اندر اما علامہ ابن تیمیہ فرما گئے کہ اے اللہ لعنت کر اس شخص پر جس نے حسین ابن علی کو شہید کیا. پھر فرماتے ہیں اے اللہ لعنت کر اس شخص پر جو حسین ابن علی کی شہادت پر خوش ہوا. پھر فرماتے ہیں اللہ لعنت کر اس شخص پر جس نے حسین ابن علی کی شہادت میں کسی قسم کا اہل کوفہ سے تعاون کیا. اے اللہ ہمارے دلوں کو حسین ابن علی کی محبت سے بھر دے. اے اللہ ہمارے دلوں کو اصحاب کی محبت سے بھر دے اور قیامت والے دن ان کے قدموں سے اٹھنے کی سعادت عطا کر دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.